یہ کام بھی کفار نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سلسلہ جب آگے چلا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ساری برادری اکٹھی ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ یہی چچا تھے جو حضور کی ہر حوالے سے طرفداری بھی کرتے تھے، حمایت بھی کرتے تھے۔ وہ آئے، آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہاں تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں معاذ اللہ، یا پھر آپ تیار ہو جائیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور شدید انداز میں بات کی۔ جناب ابو طالب نے ایک دفعہ تو ٹال دیا، وہ دوسری دفعہ پھر آ گئے، آپ سے کہا تھا پر آپ نے بات نہیں کی، آپ دیکھ لیجئے یا آپ حمایت چھوڑ دیں، ہم جانے وہ جانے۔ اور شدید دھمکی دی انہوں نے۔ جناب ابو طالب اب بوڑھے تھے، اور پھر یہ کہ ساری برادری، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بلایا، سرکار تشریف لائے تو کہا بھتیجے میں نے ہر موقع پر آپ کی مکمل حمایت کی ہے، میں ساری برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ باز آ جائیں یا پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا مقصد کے لیے عزم ہے۔ نوجوانوں سنو اور یاد رکھو، کریم فرمانے لگے کہ ذرا لفظوں کی حرارت دیکھنا اور جملوں کا روب دیکھنا اور گفتگو کا ولولہ دیکھنا۔ کریم فرمانے لگے چچا یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں اور دوسرے پر چاند لا کے رکھیں تو دین کی تبلیغ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور چچا دو ہی باتیں ہیں، یا دین غالب آ جائے گا یا میں اپنی جان دین کے رستے میں پیش کر دوں گا۔ یہ رسول پاک کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو جان لڑا کے کرنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کو پھر پوری مشقت کے ساتھ زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ چپ کر کوئی گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، کسی قسم کا لفظ زبان پہ اعتراض کا نہ لانا، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یا تو دین غالب آئے گا یا جان جائے گی، دو ہی باتیں، قربان جائیں۔ پھر ایک اور لمحہ آیا جو بڑا ہی آزمائش والا تھا۔ سارے رشتے تھے ایک ایک دو کر کے چلے گئے، یہ چچا ہی ساتھ تھے رشتوں میں۔ جناب ابو طالب کہنے لگے پھر میں برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک اور بھئی آپ کا بڑا قریبی آدمی کہے پھر میں ساتھ، تو انسان پھر بھی تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے کہ یار حد ہو گئی، اب سب چلے گئے۔ تو یہ بھی جناب ابو طالب نے کہا پھر میں بوڑھا ہوں، میں ساری برادری کا بوجھ۔ محبوب فوراً اٹھے اور سرکار نے اپنی چادر مبارک کو دوبارہ سے اپنے کاشانہ اقدس میں رکھا، اور حضور فرمانے لگے چچا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے آپ ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دین کا پیغام ہے، یہ رکے گا نہیں۔ اور یہ کہتے کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، گویا محبوب کے یہ آنسو بتا رہے تھے کہ والد کو تو بظاہر دیکھا نہیں، اور ماں جلدی چلی گئی، اور دادا بڑی جلدی رخصت ہو گئے، تو چاچا ہی تھا، تو آج آپ بھی نہیں تو چلو کوئی نہیں، تو پھر مقصد تو مقصد ہی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ محبوب 2 قدم چلے تھے کہ چچا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کندھے سے پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا جو من میں آئے کر، تیرا چاچا تیرے ساتھ ہی رہے گا، تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے، پھر قافلہ بنتا گیا، پھر مل جاتا۔ مقصد کی دھمکی دیں گے لوگ، آپ کو بڑا کچھ کہیں گے، بڑی آزمائش ہو، بڑا کچھ ہوگا، لوگ آپ کا حوصلہ توڑیں گے، کہیں گے نہیں ہو سکتا، آپ تو دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بے موسم پھل بیچنا چاہتے ہیں، یہ دور نہیں ہے، یہ بڑا کچھ لوگ آپ کو کہیں گے، لیکن آپ چل کے تو دیکھیں، آپ ذرا مستی احوال میں چل کے تو دیکھیں۔ اقبال کہتے ہیں ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کرے نہ ہے آپ کو سمجھ۔
ہوا میں بھی چراغ جلتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں نری ہوا نہیں, ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا. سارے کہندے نے چلا ہوا انی نیری چلن ڈی اتنے کتنے دیوا بلنا ہی, لیکن ہوا گو تند و تیز. اللہ کرے تو انہوں ہی مزہ آئے جنہ مینوں آ رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن, ہوا گو تند و تیز ہے لیکن, ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروالا. اللہ نے جس کو مقصد دیا ہے نا, وہ تیز ہوا میں بھی دیا جلاتا ہی جاتا ہے. وہ جلاتا ہے بجھ جاتا ہے, وہ جلاتا ہے بجھ جاتا ہے. وہ کہتا چلو ہوا ہی ہے نا, اب ہوا سے بھی ڈر جاؤں. اب میں اب ہوا سے بھی, اب ہوا کا بھی جو مقابلہ نہ کر سکے انہوں چاہیے پھر اندروں باہر نہ نکلے, پھر گھر ہی رہے نا. اگر تیز چلنا ہے تو ہوا کا مقابلہ تو کرنا. ہوا گو تم تو تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانا. تو پہلے لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں سمجھوتا کر لو, پھر دیتے ہیں دھمکی. اور اگر یہ دونوں معاملے حل نہ ہوں تو پھر دیتے ہیں لالچ. جی کہتے ساڑی محفل چاہ جاؤ تو خوش کر دیا گے. کی کر دیا گے؟ میں کہا میں نہیں ہوں خوش ہونا, مشکل ہے تیرے لیے. جی آ جاؤ تو انو آہا کیا مزہ ہے. کیا آپ خانقاہی لوگ, آپ کیا خریدتے ہیں اور کیا بیچتے ہیں, اور کتنے ظالم ہیں آپ کہ آپ دین کی بولیاں لگاتے ہیں. آپ مذہب کے نام پر تجارت اور کاروبار کرتے ہیں. جو چیزیں ذریعہ بخشش تھی انہیں آپ نے خریدا اور بیچا. کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جس کے ذریعے بخشش ہونی تھی اسی کا مال اکٹھا کر کے لے آئے, وہی چیز بیچ آئے. مجھے ایک صاحب, بڑی پرانی بات ہے, میں نے کسی جگہ وعدہ کیا ہوا تھا تو وہ آ گئے, کہنے لگے ہمارا اس دن ختم ہے آپ آ جائیں. میں نے کہا یار یہ بندے ہیں, میں نے محفل کا وعدہ کیا, یہ اشتہار ہے. کہنے لگے انہوں نے کوئی بہانہ لا دے اسی تو انہوں خوش کر دیں گے. میں نے کہا آپ کی حیثیت نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پہ بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ محمد رسول اللہ میرے نبی اور رسول ہیں. اس سے زیادہ خوشی ہم نے کیا کرنی؟ آپ ہمیں کیا خوش کریں؟ جائیں اپنا راہ لیں. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں آپ نے سمجھے انہی چیزوں کو. تو جب یہ کام نہیں بنتا بھی لوگ لالچ دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا, کفار نے, حضور حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ اگر آپ پر کسی کا اثر ہے تو ہم وہ جن اتروا دیتے ہیں, اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم ساری دنیا کی دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں, لیکن یہ آپ چھوڑ دے تبلیغ کرنا, فساد معاذ اللہ پیدا ہو گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ سرداری نہ دولت, کرنی دین کی تبلیغ ہی ہے. اور کریم نے فرمایا دیکھو پہلے کہاں سمجھوتا کر لو, پھر کہاں دھمکی سے ڈر جاؤ. اب یہ باتیں نہ بنی تو اب آ گئے سرمایہ لے کے. دولت لے لیں آپ, اقتدار لے لیں, کوئی کرسی لے لیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے, ان سے ایک صدر نے کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ذرا ڈاڈا بولتے ہیں, تو ان کو کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے چلیا میں بادشاہ ہوں, بادشاہوں نے بھی کدی وزیر بنایا کسی؟ میں تے بادشاہ مانو وزیر, میں تے بادشاہ, تو مجھے جانتا ہی نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, ساری محمد پکیندے گزر گئی. ہمیں تو جانتا ہی نہیں. میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. جانتے نہیں آپ بادشاہ کو وزیر بنانے لگے. میرے پاس اتلا درجہ ہے اور تو مجھے نیچے لے کے آ رہا ہے. تو سمجھ لیجئے گا بات کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جب کہا نا بہت سارا مال دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بولو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو بھولے بھالے لوگوں. میں دین کی تبلیغ کروں گا, یا تو تم سارے کلمہ پڑھو گے یا پھر میرے رب کا فیصلہ آئے گا. اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا.
پھر اللہ کا فیصلہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہوئی اور فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئی۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مقصد حیات بنائیں، بیکار نہ بنائیں اپنے آپ کو۔ قیمتی وجود، قیمتی سانسیں، قیمتی زندگی خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنی زندگی سے تھوڑا سا موبائل کا ٹائم کم کریں، تھوڑی جان چھڑا لیں، اصل اور روح کی طرف واپس لوٹ آئیں، تھوڑا سا دنیاوی جھگڑوں سے نکل آئیں باہر، بس کر دیں۔ کوئی نہیں، اسی طرح لڑائیاں ہوتی تھیں، ہمارے دادا کے بھائی بھی جائیداد کے مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے، ان کے بھائی بھی رکھتے تھے، ہمارے ابا کے بھائی بھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ شریکہ برادری چلا آ رہا ہے، یہ صرف ایک بی بی دنیا میں ایسی تھی جن کا جھگڑا کوئی نہیں تھا، جناب حوا کا، کیونکہ نہ ساس تھی نہ کوئی ناند تھی، باقی کسی جگہ اللہ ماشاءاللہ کوئی مطلب گنجائش نہیں ہے، کام چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس میں الجھ جائیں گے کیا ہم؟ چیزیں چلتی، کوئی آپ کو اچھا کہے تو تیز نہیں دوڑنا، کوئی برا کہے تو روک نہیں جانا، کام کرنا ہے، جیسے جیسے بھی تعین کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ زندگی میں، اور آپ کوئی مقصد بنا لیں، آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، کوئی عرض نہیں۔ میں ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنا نمبر دیا، مجھے کہنے لگے کہ آپ فون کر لیں۔ میں نے کہا کس وقت؟ کہنے لگے میں درویش کا ماننے والا ہوں، جس دن MBBS کیا تھا مجھے انہوں نے کہا تھا اس کو مقصد قوم کی خدمت بنا لو، یہی تمہاری طریقت ہے، یہی تمہاری روحانیت ہے، یہی تمہاری اصل ہے، یہی تمہاری منزل ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب جس دن کا موبائل لیا ہے 24 گھنٹے میں کبھی ایک دفعہ بھی بند نہیں کیا، کسی وقت بھی کسی مریض کو حاجت پڑ سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، سونا ہے قبر میں سو لیں گے۔ آپ کوئی مقصد تو بناؤ نا یار، کوئی ڈیوٹی تو کرو، کوئی کر لو، آپ کوئی ذہن بنا لو۔ آپ یقین کریں مجھے تو اس ٹائر والے پر بھی بڑا ناز آتا ہے کہ جو رات کو دکان بند نہیں کرتا اور اسی دکان کے باہر چارپائی بچھا کے سو جاتا ہے، کوئی اٹھا کے کہتا ہے ذرا ہوا بھر دو۔ اگر وہ رات کو وہاں نہ سوئے تو کتنے مسافر رستوں میں رہ جائیں، جن کے ٹائروں میں ہوا نہ ہو، گاڑیوں میں، وہ کیسے جائیں گے؟ مقصد تو بنایا نا اس نے یار، ہر شخص ایک مقصد کے لیے بیٹھا ہے، کوئی مقصد بن جائے، زندگی کسی کام لگ جائے، ضائع ہو گیا بڑا ٹائم، باقی کا ضائع نہ ہو، کچھ کر گزریں، کوئی ڈیوٹی ہو، کوئی خدمت ہو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔